حدیث کا اگلا جملہ ہے جی وَالصَّدَقَةُ برہان۔ اللہ اکبر۔ صدقہ جو ہے وہ برہان ہے، دلیل ہے۔ پہلے صدقہ کو سمجھ لیں، صدقہ کیا ہے، پھر یہ بتا دیتے ہیں کہ صدقہ کس پہ دلیل ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ثواب کی خاطر اللہ کے نام پہ کچھ دینا صدقہ ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے نام پہ کچھ دینا صدقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ صدقہ فرض بھی ہو سکتا ہے، جیسے زکوٰۃ کو صدقہ کہہ دیا جاتا ہے، یہ فرض صدقہ ہے جو صرف غریب کو، جو صاحب نصاب نہ ہو، اسے دیا جاتا ہے، صرف غریب کو دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ صدقہ واجب بھی ہوتا ہے، جیسے کسی نے اللہ کے نام پہ منت مانی، صدقہ فطر یہ واجب ہے۔ صدقہ نفلی بھی ہو سکتا ہے، کوئی منت نہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں، ویسے آپ اپنی خوشی سے اللہ کے نام پہ کچھ دینا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ جو آپ کا صدقہ نفلی ہے، یہ امیر غریب سب کھا سکتے ہیں، آپ اپنا صدقہ خود بھی کھا سکتے ہیں، یہ تو صدقہ ہوا۔ ٹھیک ہے۔ اب ہدیہ کسے کہتے ہیں بھائی؟ ہدیہ اس لیے کہا کہ وَبِضِدِّهَا تَبَيَّنُ الْأَشْيَاء، چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں، سردی گرمی سے، گرمی سردی سے پہچانی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس لیے میں نے ہدیہ کو بھی سامنے لایا کہ صدقہ اور ہدیہ میں فرق پتہ چل جائے۔ ہدیہ گفٹ، تحفہ۔ ٹھیک ہے۔ تو صدقہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ آپ جب جو گفٹ دیتے ہیں وہ بندے کو خوش کرنے کے لیے دیتے ہیں، ہوتا وہ اللہ کے نام پہ ہی ہے، لیکن آپ بندے کو خوش کرنے کے لیے دیتے ہیں۔ کسی بندے سے آپ کو محبت ہے، آپ اپنی محبت کے اظہار کے لیے آپ اسے کوئی گفٹ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ تحفہ ہو گیا، یہ ہدیہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ یہ ہے صدقہ اور ہدیہ میں فرق۔ حضرت تھانوی نے ہدیہ کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ بھائی صدقہ تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، اور جو ہدیہ ہے وہ اس میں بندے کو خوش کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، اور اس میں ثواب کی نیت بھی ہوتی ہے۔ یہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے۔ اسی سے میں نے اپنا شہد کشید کیا دونوں چیزوں کو رکھے، کیونکہ عام طور پر جب آپ دیکھیں تو ہدیہ کی یہی تعریف کی جاتی ہے کہ ہدیہ کہ بندے سے اظہار محبت کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے کچھ اس کو کوئی چیز دی جائے تو وہ ہدیہ ہے۔ لیکن حضرت تھانوی کے اس قول میں ایک اضافہ ہے کہ ہدیے کے اندر بندے کو خوش بھی کیا جاتا ہے، ثواب کی نیت بھی ہوتی ہے۔ تو میں نے ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر ان جوسز سے میں نے اپنا شہد کشید کیا، وہ یہ کہ صدقے میں تو اللہ ہی کو خوش کرنے کی نیت ہوتی ہے، اللہ کے نام پہ دیا جاتا ہے۔ ہدیہ کسی کو دیا جاتا ہے، ہدیہ میں امیری غریبی نہیں دیکھی جاتی، یہ امیر کے غریب ہے، کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ آپ ہدیہ دیتے ہیں کسی کو سے اظہار محبت کرنے کے لیے، اس سے محبت ہے اس لیے آپ دیتے ہیں۔ اب اس میں صدقہ دینے والے پر منحصر ہے کہ وہ ثواب کی نیت بھی کرتا ہے کہ نہیں۔ اگر وہ ثواب کی نیت کرے گا تو ثواب بھی ملے گا الگ سے۔ ٹھیک ہے نا۔ یعنی وہ ہدیہ دیتا ہے بندے کو خوش کرنے کے لیے بھی، اللہ کو خوش کرنے کے لیے بھی۔ یہ گفٹ کرنے والے کی نیت پر منحصر ہے کہ وہ گفٹ کرتے ہوئے صرف بندے کو خوش کرنے کی نیت کرتا ہے یا اللہ کو بھی خوش کرنے کی نیت کرتا ہے۔ اگر دونوں نیتیں کی تو پھر بھی ہدیہ، اگر صرف اس نے بندے کو خوش کرنے کے لیے، اس سے محبت کے اظہار کے لیے دیا، پھر بھی ہدیہ۔ یہ جو میں نے اپنا شہد کشید کیا، یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ ٹھیک ہے جی۔ اللہ اکبر۔ اب جب یہ بات سامنے آ گئی کہ صدقہ آپ کو پتہ چل گیا کہ صدقہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، جو واجبی بھی ہوتا ہے، فرض بھی ہوتا ہے، نفل بھی ہوتا ہے، تو اب حدیث کے الفاظ ہیں وَالصَّدَقَةُ برہان، صدقہ تو دلیل ہے۔ تو بھائی کس حقیقت پر دلیل ہے؟ تو اب سن لیجئے، صدقہ دراصل اس حقیقت پر، اس عقیدے پر دلیل بن جاتا ہے کہ صدقہ دینے والے اللہ کے بندے نے اللہ کا دیا ہوا رزق اللہ کی مرضی سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی مخلوق پہ، اللہ کے عیال پہ، مخلوق اللہ کا عیال ہے نا، اللہ نے اپنا کنبہ قرار دیا، الخلق عیال اللہ، اللہ کی مخلوق پہ، اللہ کے عیال پہ اللہ ہی کے نام پر خرچ کر ڈالا، اس امید اور یقین پر کہ اللہ نہ صرف اس سے راضی ہوگا بلکہ دنیا اور آخرت دونوں میں حسنات سے بدلے سے نواز دے گا۔ یہ ہے صدقہ۔ دلیل جو بنتا ہے کہ صدقہ دلیل ہے اس بات پر کہ اللہ کا بندہ، جس بندے نے صدقہ دیا
تو یہ کیا دلیل بن گیا؟ اس حقیقت پر دلیل بن گئی کہ اللہ کے بندے نے اللہ کا دیا ہوا رزق اللہ کی مرضی سے اللہ کی مخلوق پر اللہ ہی کے نام پر اس امید پر خرچ کر ڈالا، صدقہ دے دیا کہ اللہ نہ صرف راضی ہوگا بلکہ دنیا آخرت دونوں میں مجھے اجر و ثواب سے بھی نواز دے گا۔ یہ ہے صدقہ برہان کی تعریف اختصار کے ساتھ۔ وَلَقَدْ